السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا چیپٹر 8 دا امپیکٹ آف گلوبلائزیشن آن کلچر اینڈ اکانومی اس کے ٹرانسلیشن کے 3 پیراگراف پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کا جو ٹائٹل ہے اس کو انڈرسٹینڈ کروانا چاہوں گی، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ ٹائٹل کی بہتر ہوگی تو ہمیں جو ٹیکسٹ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ایزیلی ہو جائے گی۔ تو دا امپیکٹ آف گلوبلائزیشن آن کلچر اینڈ اکانومی اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے اس کا جو مین کمپوننٹ ہے دا ٹرم گلوبلائزیشن، ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ جو گلوبلائزیشن ہے یہ ایکچولی پوری دنیا میں ڈفرینٹ نیشنز کی، اسٹیٹس کی، کنٹریز کی آپس میں انٹر کنیکٹڈنس کو بولتے ہیں کہ ساری دنیا ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہے، ساری دنیا کا آپس میں جو لنک ہے وہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، تو اس کا ہمارے کلچر اور اکانومی پہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے، یہ اس کو جو ہے انفلوئنس کر رہی ہوتی ہے، تو اس چیز کو ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے پیراگراف 1 کی طرف۔ Globalization is a term that we often hear especially in discussion about how the world is becoming more interconnected۔ مطلب گلوبلائزیشن ایک ایسی اصطلاح ہے جس کو ہم اکثر ایسی بات چیت کے دوران سنتے ہیں جب ہم یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ دنیا اتنی زیادہ آپس میں تیزی کے ساتھ کیسے جڑتی جا رہی ہے۔ Globalization is the process by which countries, economies and cultures become interconnected and interdependent through increased communication, trade and exchange of ideas۔ وہ کہتے ہیں گلوبلائزیشن ایک ایسا پروسیس ہے، ایسا طریقہ ہے، عمل ہے، ایسا طریقہ کار ہے جس میں ممالک اور ان کی معیشت اور ان کی جو ثقافت ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہے اور ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہے۔ انکریزڈ کمیونیکیشن اینڈ ٹریڈ ایکسچینج آف آئیڈیاز، مطلب یہ ہے کہ تجارت اور بڑھتے ہوئے رابطوں اور خیالات کے تبادلے کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ It involves the integration of markets, technologies and policies leading to a more connected and interlinked world۔ جو ہمارے پاس گلوبلائزیشن ہے یہ انوالو کرتی ہے جو ہمارے پاس منڈیاں ہیں، اس میں منڈیوں، ٹیکنالوجی اور پالیسیوں کے انضمام شامل ہے جو دنیا کو ایک مربوط اور جڑا ہوا نظام بنا دیتا ہے۔ This meant that events or trends in one part of the world can have significant impact elsewhere۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی جگہ پر کوئی بھی جو ہے ہمارے پاس واقعات ہیں یا رجحانات ہیں وہ دوسری جگہوں پر گہرے اثرات ڈال سکتے ہیں۔ It is hard to identify an exact time when globalization began۔ مطلب یہ مشکل ہے کہ ہم ایگزیکٹ ٹائم ٹریس کر سکیں کہ کب گلوبلائزیشن عالمیت جو ہے وہ کب شروع ہوئی، بٹ اٹ کین بی ٹریسڈ بیک ان ہسٹری اینڈ سارٹیڈ سسٹمیٹیکلی ٹو کریٹ اے ٹائم لائن۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم اس کو درجہ بندی کے تھرو جو ہے پیچھے کی طرف جائیں تو ہم اس کو منظم طریقے سے ایک ٹائم لائن بنا کر اس عمل کو سمجھ سکتے ہیں۔ دس از ہیلپ فل فار انڈرسٹینڈنگ وین نیشن اسٹارٹیڈ ٹو فوسٹر ریلیشن شپ ود ون اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے، مدد کرتی ہے کہ دنیا کے لوگوں نے کب ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کرنا شروع کیا۔ ایڈوانسز ان ٹیکنالوجی، ٹرانسپورٹیشن اینڈ کمیونیکیشن ہیو ایکسلریٹڈ دس پروسیس، میکنگ اٹ ایزیئر فار پیپل اینڈ گڈس ٹو موو اکراس بارڈرز۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور جو ہمارے پاس مواصلات میں ترقی کی وجہ سے لوگوں کا اور جو ہمارے پاس چیزوں کا ایک ملک سے دوسرے ملک میں بارڈرز کے آر پار آنا جانا جو آسان ہو گیا، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے پاس یہ گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ زیادہ ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ ہمارے پاس گلوبلائزیشن ہیز اوپنڈ اپ نیو مارکیٹس فار پاکستانی پروڈکٹس۔ گلوبلائزیشن یعنی عالمیت نے پاکستانی مصنوعات کے لیے نئی منڈیاں کھولی ہیں۔ وی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل رائس اینڈ اسپورٹس گڈز ٹو کنٹریز آل اوور دا ورلڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکسٹائل، چاول اور کھیلوں کے سامان جو وہ پوری دنیا میں برآمد کرتے ہیں۔ دس ہیز ہیلپ بوسٹ اپ آر اکانومی اینڈ کریٹس جاب۔ اس سے جو ہے ہماری ملک پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بوسٹ اپ ہوئی ہے، اس میں ترقی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ روزگار کے مواقع بہت زیادہ پیدا ہوئے ہیں۔ ایڈیشنلی فارن کمپنیز ہیو انویسٹڈ ان پاکستان برنگنگ ان کیپٹل دا ٹیکنالوجی دیٹ ہیو امپرووڈ آر انڈسٹریز۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہے دوسرے ممالک نے غیر ملکی ممالک کے انویسٹرز ہیں، انہوں نے کمپنیز ہیں، انہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے، سرمایہ کاری کی ہے اور ٹیکنالوجی کو جو ہے ہماری صنعتوں میں انٹروڈیوس کروایا، جس سے جو ہے بہت زیادہ ہمارے جو صنعتوں کو بہتر بنانے میں یہ مددگار ثابت ہوئی ہے۔
دین ہمارا پیراگراف 2 ہے گلوبلائزیشن امپیکٹس پاکستان اکانومی سگنیفیکینٹلی تھرو انہینس ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ. عالمیت نے پاکستان کی معیشت پر نمایاں اثر ڈالا ہے جو خاص طور پر تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے ذریعے. On the trade front, it opens up international markets for the Pakistani exports like textiles and agricultural products, while also providing access to a wide range of imported goods that benefit consumers and industries. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تجارت کے لحاظ سے پاکستانی برآمدات جیسے کہ ٹیکسٹائل اور زرعی مصنوعات کے لیے بین الاقوامی منڈیاں کھولتی ہے اور ساتھ ہی صارفین اور صنعتوں کو مختلف درآمد شدہ اشیاء تک رسائی بھی فراہم کرتی ہے. دین نیکسٹ ہے ہمارے پاس آن دا انویسٹمنٹ سائڈ فورن ڈائریکٹ investment, especially through initiatives like CPEC, brings crucial capital, technology and job opportunities contributing to infrastructure development and economic growth. سرمایہ کاری کے حوالے سے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری خاص طور پر CPEC جیسے منصوبوں کے ذریعے اہم سرمایہ ٹیکنالوجی اور روزگار کے مواقع لاتی ہے جو بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور معیشت کی مجموعی بہتری میں معاون ثابت ہوتی ہے. دین ہمارا ہے پیراگراف 3 Globalization leads to the expansion of industries by providing access to larger markets. عالمیت جو صنعتوں کے پھیلاؤ کا باعث بنتی ہے کیونکہ یہ بڑی منڈیوں تک رسائی فراہم کرتی ہے. With globalization, many multinational companies have set up their operations in Pakistan. عالمیت کے باعث کئی بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان میں اپنے آپریشنز قائم کر چکی ہیں. This has created new job opportunities, especially in the sectors like information technology, telecommunication and manufacturing. جو انہوں نے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ پچھلی لائن میں عالمیت کے باعث کئی بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان میں اپنے آپریشنز قائم کر چکی ہیں. اس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی, ٹیلی کمیونیکیشن اور مینوفیکچرنگ جیسے شعبوں میں. These jobs often offer better pays and working conditions than the local companies. یہ جو نوکریاں اکثر مقامی کمپنیوں کی نسبت تنخواہ ہیں اور کام کرنے کے لیے اچھے حالات فراہم کرتی ہیں. ابھی کے لیے یہ 3 پیراگراف جو باقی ہمارے چیپٹر کی ٹرانسلیشن رہتی ہے انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کروں گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.